دیکھیے یہ معیشت اسی ڈھب سے، ڈاکٹر صاحب نے خود کہا 70 سال سے اسی ڈھب پہ چلی آ رہی ہے. ہاں. تو یا تو یہ کوئی انقلابی پارٹی ہوتی، بڑی بڑی تبدیلیاں کر دیتی، جیسے ایف بی آر کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہا. اب بھی صورتحال یہی ہے، ایف بی آر میں تو کوئی اصلاح نہیں ہوئی، اور کفایت شعاری سے کام لیتے، کوئی یعنی اور بڑی تبدیل، بہت سی تبدیلیاں ہوتی، وہ بنیادی اصلاحات کرتے، سیاسی استحکام ہوتا، یہ خوف نہ ہوتا بزنس مین میں. دیکھیں نا، جو خوف ہے اس کے اندر. ایک پہلو یہ ہے کہ پچھلی حکومت بہت سے مسائل چھوڑ کر گئی. اندازہ یہ ہے کہ $60 بلین انہوں نے، پہلے میں نے عرض کیا تھا، اس کو روپے کو سٹیبل رکھنے پہ خرچ کر دیا. ذرا اندازہ کیجئے، جب وہ گئے ہیں تو در مبادلہ کے ذخائر کتنے تھے؟ $8 بلین. اور آخری دنوں میں اتنی بے دردی سے انہوں نے پیسہ خرچ کیا کہ جس کو کوئی حد نہیں ہے. یعنی 200 ارب روپے تو آخری دن خرچ کر دیے، گیس کے کنیکشن اور بجلی کے کنیکشن اور وغیرہ وغیرہ. اور $12 ارب سالانہ پے کرنے تھے. صحیح. خسارہ اس کے علاوہ تھا، $12 ارب قرضوں کی قسط ادا کرنی تھی. اب جہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ سی پیک کے بارے میں کنفیوژن کا شکار رہے. 70% کام ختم ہو چکا تھا ڈیرہ اسماعیل خان ولی موٹر وے پہ. اچھا. 3.5 سال لگ گئے اسے مکمل کرنے میں. 3 سال ہو گئے، 3 سال لگ گئے مکمل کرنے میں. وہ بھی اعظم باجوہ نے کچھ کام کیا، اس سے پہلے تو کوئی کام نہیں ہوا. سکھر حیدرآباد موٹر وے کا ٹھیکہ اب دیا گیا ہے جی. ابھی کام نہیں غالباً شروع ہوا، یہ شروع ہونے والا ہے، شروع ہونے کے قریب ہے ابھی، لیکن شروع. اچھا، بجلی کمپنیوں کا جو ہے وہ انہوں نے یہ کھنگالتے رہے کہ بھائی سلمان شہباز نے پیسے بنائے. وہ ابھی برطانوی عدالت نے فیصلہ بھی دیا ہے کہ بھائی اسے اخفا میں نہیں رکھ سکتے. منی لانڈرنگ تو انہوں نے کی ہے، فلیٹ تو بیچا تھا، صاحبزادے کو دیے تھے. جب سلمان شہباز کو بھیجا ہے یہاں سے تو اتنے ریلیکس تھے نون لیگ والوں کو، کبھی میں نے اتنا خوش نہیں دیکھا. یہ ہمارا سب سے کمزور مورا تھا، اس سے ہم نے بچا لیا. ٹھیک ہے، پیسے تو بنائے، مگر آپ ماضی کی تاریخ سے نہیں کوئی لڑ سکتا. جو لوگ ماضی کا ماتم کرتے رہتے ہیں، جو آج بھی خان صاحب نے کیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے. ویژن نہیں ہے. آپ نے ایف بی آر میں کوئی اصلاح نہیں کی، فارن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، آپ کی اپنی نہیں آ رہی. آپ نے کیا، کہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ پراپرٹی میں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سیمنٹ 50 سے 60% مہنگا ہو گیا، اور اسٹیل 200% سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. یعنی جو گھر 20-25 لاکھ میں بننا تھا وہ اب 40-45 لاکھ میں بنے گا. تو مکان کیسے بنیں گے؟ وہ 50 لاکھ مکان بننا تھا، وہ کہاں سے بنے گے؟ اس کا کیا، آپ کو اگر انسینٹو دینا تھا، اچھا کیا آپ نے پراپرٹی میں. اگر چیک بھی رکھنا ہوتا ہے نا. نہیں، اگر کنسٹرکشن دیکھیے نا، اگر تو کنسٹرکشن ہو رہی ہو، جو چلو ہو گئی ہے بہت، اتنی پرائسز بڑھنے کے بعد، پھر تو اس میں ضرور فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے بہت سی انڈسٹریز جو ہیں اس میں ظاہر ہے، اس میں بے شمار چیزیں مکان میں استعمال ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے 25-30 انڈسٹریز کو فائدہ، مگر کنسٹرکشن بھی تو ہو رہی ہو. کنسٹرکشن تو رک گئی برائے نام. آپ دیکھتے ہیں نا، دھڑا دھڑ لوگ پلاٹ، سارے پیسے کے پلاٹ. ملک ترقی پراپرٹی سے نہیں کرتے، یہ کھوکھلی ترقی ہوتی ہے، اور یہ جزوی ترقی ہوتی ہے. ملک انڈسٹری سے ترقی، آپ یہی مراد پھر انڈسٹری کو دیتے. مطلب لطیفہ یہ ہے کہ آپ ان سے، بجلی کمپنیوں چینیوں سے آپ مستقل طور پہ مدد کے طلبگار رہتے ہیں. ایسی مدد بھی چین نے دی ہے جو ریکارڈ پہ نہیں ہے. صحیح. بریک سے واپس آ کے صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے یہاں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے، اور اقوام متحدہ کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی کے بارے میں جو رپورٹ ہے پیش کی گئی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. معیشت کے حوالے سے اور تعمیرات کے حوالے سے ہارون صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جزوی ترقی، تو بات مکمل ہوگی. گزارش یہ ہے کہ ترقی میں ترجیحات کو دیکھنا پڑتا ہے، کہاں پہ آپ کو اپنا روپیہ خرچ کرنا چاہیے. مثلا آپ بتائیے، گلبرگ سے لے کے اور موٹر وے تک ایک وہ بنانا چاہتے ہیں اوور ہیڈ، جی 55 ارب روپے سے 55 ارب روپیہ اگر کہیں ترقیاتی منصوبوں پہ لگے، اس سے کیا سہولت ہوگی جی؟ اس وقت لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ موٹر وے پہ جانے میں 5-7 منٹ زیادہ لگتے ہیں.
اور یہ بھی ایک خاص علاقہ کو, ادھر والے علاقے کو فائدہ ہوگا نا. اولڈ سٹی کے لوگ پہلے گلبرگ تو نہیں آئیں گے, درست, ہاں وہ وہاں تو نہیں وہ اپنا سمن آباد والے گلبرگ تو نہیں آئیں گے. اچھا ادھر کی آبادیاں ٹیک سوسائٹی وغیرہ, یہ وہ جو پوری جو نہر کے کنارے پہ آبادیاں ہیں, ان سے بہت کم کچھ آئیں گے. اچھا صرف جوہر ٹاؤن والے یا ادھر اس طرف کی جو آبادیاں, جو نئی آبادیاں بنی ہیں, وہ لوگ آئیں گے. ڈیفینس کے لوگ چلے جائیں گے. وہ بولتے ڈیفینس والوں کو خاص فائدہ نہیں ہوگا. وہ اپنا رائے ونڈ روڈ والے ادھر آئیں گے. 55 ارب روپے, آپ دیکھیے کیا مذاق ہے. اور بلا وجہ کا یہ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, کچھ سٹیبلٹی آئی ہے. یہ کہنا کہ اکثر کچھ نہیں ہوا, مثلا یہ 200 ارب روپے پہ ڈالر کے پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا, وہ تو نہیں ہوا. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کرتے, دیکھیے آپ یہ اعداد و شمار جو دے رہے ہیں, بڑے ٹیکس کلیکشن بہت بڑھ گئی. کیا بڑھ گئی ہے؟ 11.5% تھی آخری دنوں میں نون لیگ کے, اب 10% ہے. اور وہ روپوں میں بڑھ گئی نا, ڈالر میں یہ بمشکل اتنی ہوگی 35 بلین ڈالر. میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں, ایف بی آر کی اصلاح کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایف بی آر کا اس وقت جو چیئرمین ہے, اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے, بھلا آدمی ہے, محنتی بھی ہے, کوشش بھی کر رہا ہے, تکنیکی سطح پہ بھی اصلاحات کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جہاں رشوت خور بھرے ہوئے ہوں نیچے سے اوپر تک, شبرزادی کیوں ناکام ہوئے؟ یہی لوگ تھے نا جو کام, ڈاکومنٹیشن ہو نہیں رہی, ٹیکس کی بیس وسیع نہیں ہو رہی, اس کی شرح گر گئی ہے, تو اسے کیا ہوگا؟ اور آپ کی پھر وہ تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے, وہ کہاں سے آپ پورے ترسیلات ذرا اگرچہ بڑی ہیں, اس سے کچھ سہارا ملے گا. دیکھیے آؤٹ آف باکس سوچنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, 7 لاکھ آدمی چاہیے جاپان کو اگلے 2 سال, 7 لاکھ ورکر چاہیے. اگر آپ بڑے پیمانے پہ ورکر ٹرین کر سکتے ہیں, چلیے فوری طور پہ تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ وہ ذوالفقار چیمہ کچھ کام کر رہے تھے, کرنل مرتضیٰ نے ایک عدالہ بنایا تھا, وہ کچھ کام کر رہے تھے. ذوالفقار چیمہ نے کہا کہ میرا بھائی چونکہ مسلم لیگ میں ہے تو میں یہ تو اس کی تو اس نے ایک اخلاقی پہلو کو ملحوظ رکھا, تو مجھے یہ ان کے عمران خان صاحب کوئی میں سن رہا ہوں کوئی 1996-97 سے ان کی تعریفیں کر رہے تھے, 20 سال جب سے پارٹی بنی ہے. انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں. او بھائی دیکھو, وہ آدمی جس نے پاسپورٹ آفس کو ٹھیک کر دیا, جس نے گجرے والے میں جرائم کا خاتمہ کر دیا, جس کا بھائی مسلم لیگ کا ایم این اے تھا اور اس نے مسلم لیگ اس کو آپ نے جانے دیا. جاپان میں, جرمنی میں پڑھے لکھے ورکروں کی ضرورت ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کفایت شعری اختیار کرنی ہوگی. اب بوال اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کر